یہی باتیں نا میرے بھائی، شیطان جو ہے نا ایک نیک کام سے ہٹانے کے لیے کئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے کہ قربانی بھی ختم ہو جائے، پیسے بھی نہ پھر لوگ دیں، پیسے بھی پھر لوگ گھر ہی رکھ لیں گے، دینے کس نے ہے، اتنے ہوتے دیتے نا پہلے. تو یہ ساری چیزیں غلط، نہ نسل ہی ختم ہوتی ہے جانوروں کو، ویسے لاکھوں روزانہ تباہ ہوتے کھاتے ہیں، وہاں نہیں مستشرقین کو خیال آتا. جب عبادت کے لیے وہ کرتے ہیں کوئی ضائع نہیں جاتے، وہ سارے کھائے جاتے ہیں، ان کی ہر چیز جو ہے استعمال میں آتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ پر ایمان، یقین اور سارا یہ اعتقاد کے سب اللہ کا دیا ہوا ہم اس کے نام پر لوٹاتے ہیں. اس کو خواہ وہ لوگ بدنام کرتے ہیں. بات کوئی نہیں، قربانی بہت بڑی بات ہے، بہت نیکی. ہاں بالکل، یہ ان کے دل گندے. نماز کے لیے 10 منٹ کو چلا جائے ڈاکٹر یا کوئی ملازم، وہ اعتراض کریں گے. ویسے بیٹھے رہیں، گپیں مارتے رہیں کسی کمرے میں، چائے پیتے رہیں، کوئی نہیں. تو ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ دین کے دشمن ہیں، ڈاکو ہیں. اگر تو چونکہ سب قربانی بالکل ختم ہی ہو جائے، لو ساری رقم بس اسی طرح دے دیں اور قربانی کوئی بھی نہ کرے، تو یہ تو ایک قیامت ہی ہوگی نا، کہ دین کا ایک شعار اور نشان ہی جو تھا وہ مٹ گیا. قربانی بھی ہونی چاہیے. کوئی آدمی ادھر بھی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ قربانی کرے، کوئی دے دے تو اچھی بات ہے. باقی قربانی کے بارے میں بھی یاد ہونا چاہیے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت لوگوں نے کہا ہے یہ، اور ہے بھی یہی بات صحیح. المونی میں ابن قدامہ نے اس پر بحث کی ہے کہ قربانی وغیرہ کا گوشت ہم کفار کو بھی دے سکتے ہیں. اس پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اس لیے اگر گوشت بھیجا جائے وہاں یہ ساری چیزیں بھیج سکتے ہیں. یہ کوئی نہیں دین میں کون کو نہیں دے سکتے، صرف زکوٰۃ اور کچھ چیزیں ہیں جو نہ منع ہے ان کو نہیں ہم دیتے، یہ دے سکتے. اس لیے آپ کے پڑوس میں بھی اگر کوئی عیسائی وغیرہ اس کو بھی دے دے، کوئی نہیں. ایسا اچھا سلوک نیک کرنا چاہیے کہ وہ متاثر ہو، اور ایک مصیبت زدہ کے لیے بھی جو کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہی ہوگا. ہمدردی کرنی چاہیے، انسان تو ہے بھی. نہیں اکثر وہی کہتے ہیں نا جو پڑھتے کچھ نہیں. بالکل یہ غلط بات ہے. فتاویٰ علماء دیوبند دیکھیں نا دارالعلوم کا، وہ بھی صاف لکھا انہوں نے قربانی کے گوشت آپ بنگی کو سارے لوگوں کو دے سکتے. نہیں وہ تو جیسے کہ انسان فرماز رہے تھے نا کہ نیت جب ہو چیمہ تھا تو نیت پر ہی سب کچھ مل جاتا. مسئلہ جو ہے وہ قربانی والے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے حکم ہے کہ جب چاند طلوع ہو جائے تو پھر وہ قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال دور نہ کرے، نہ ناخن منڈوائے. اس کے لیے دوسرے کے لیے کوئی، دوسرے کو تو اگر 7-10 دن ان میں ہر 7 دن کے بعد چاہیے نا، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے سارے بال ٹھیک کرائے، ناخن، اس کو اس سنت پر عمل کرنا ہے. اس کو رکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اس کو اللہ دے گا. نہیں جب اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ آ جائیں پیسے تو شاید ہی آ جائیں گے، وہ تو پھر ٹکا ہی رہنا. اللہ بھیج دے گا پیسے. نہیں وہ نہ شک میں پڑے، انشاءاللہ مل جائیں. ہاں قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ بات مقرر کی تھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، سب کے لیے قربانی. آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹوں نے کی تھی، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آتا ہے. ایک کی قبول ہوئی، دوسری قربانی تو ہمیشہ رہی. کر سکنے کی بات تو میرے بات بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے قرض لے کر بھی کرے، مگر جیسے وہ کہتے ہیں نا کرو اور کام بھی تو کم قرض سے کرتے ہو، یہ بھی کرو، ترغیب دیتے ہیں قرض لینا چاہیے، یہ مسئلہ غلط ہے. یہ انہوں نے خود ہی بنا لی بات. کیوں لوگ لے قرض کا بوجھ کوئی معمولی چیز ہے. اس سے تو حضور نے پناہ مانگی کہ اللہ قرضے کا بوجھ نہ ہو.
کفر کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ اتنا اس کو اہمیت دیتے. فرمایا ہو نہ اس کا کوئی وعدہ نہ وہ سچ بول سکتا, مقروض جو ہے وہ کوئی اچھی بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا کرو لے لے کر دیے نہیں ٹھیک ہے, ویسے اگر کوئی کر دیتا ہے تو گناہ تو کوئی نہیں. جانور کے بارے میں بات پوچھے نا کون سی؟ ہاں ضروری تو قربانی کے لیے 4 چیزیں ہیں جو ہاتھ اٹھا کر آپ نے فرمانا کہ 4 چیزیں جو ہیں یہ جس جانور میں ہوگی وہ قربانی میں نہیں لگ سکتا. ایک اس کی آنکھ ٹھیک نہیں, کانا ہے صاف نظر آ رہا, کانا لنگڑا کر چلتا ہے, کمزور ایسا کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت ہی وہ مغز ہی نہیں ہے, اور ایک بیمار جس کی بیماری بھی صاف نظر آتی کہ یہ تو بھی 4 گنی ہے آپ نے. اس کے علاوہ جس نے کہا نا کہ صحابی سے پوچھا حضرت براز سے کہ ہمیں کان میں کوئی خرابی نظر آتی ہے, سینگ ٹوٹا, انہوں نے کہا بھائی جو تجھے پسند نہیں نہ کر مگر حرام نہ کر. آپ نے 4 چیزیں میں باقی جس میں آتا ہے نا وہ سوراخ اور چرا سارا وغیرہ وہ سب روایتیں ضعیف ہیں. وہ اگر بچتا ہے تو اچھی بات ہے, ورنہ مسئلہ نہ بنائے. مسئلے یہ صرف 4 چیزیں جو ان کا خیال رکھنا. یہ مولانا عبدالرزاق صاحب کوئی دلیل نہیں وجوب کی. آپ نے دیکھا نا نفل شروع کیے, وہ واجب نہیں مگر پڑھے غلط, تو پھر کوئی دوسرا آدمی کہا کہ آپ کے یہ نہیں ہوئے دوبارہ پڑھیں, تو اس کا مطلب نہیں کہ پہلے پڑھنا ضروری تھا. جب آپ نے اپنے گلے ڈال لی کوئی چیز تو پھر کہنا نا صحیح تو کرو. وہ یہ بات یہ نہیں اس میں کہ ضرور کرو. وہ جنہوں نے کی اور غلط کی نماز سے پہلے ہی کر لی, وہ چونکہ عمل نہیں درست تھا, آپ نے کرنی ہے تو پھر نماز کے بعد کرو, کہنا ہی تھا نا انہیں. یہی پیش کرتے کہ جس میں طاقت ہو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں آئے. ایک تو ریاض صاحب ویسے نہیں یہ صحیح ہے, اس میں راوی جو ہے نا وہی ضعیف ہے, اور دوسرا اس سے یہ بات نکلتی نہیں. کئی مرتبہ نا کوئی جو سنت یا نفل چیزیں بھی ان پر بھی حضور زور دیتے تھے. اب خود اپنے حنفی حضرات نے کہا کہ اگر اس سے نکلتا ہے کہ قربانی ضرور کرو, تو ادھر آپ نے کہا کہ جس نے پیاز کھایا یا لہسن کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے, وہاں پھر حرام کہو. وہاں تم کہتے ہو صرف مکروہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بات بناؤ نا پھر کہ اگر ایسا حکم جو ہے اس سے وجوب نکلتا ہے تو وہاں پھر حرمت نکلے گی. تو یہ صرف تاکید کے لیے بھی باتیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل آتا ہے نا کہ وہ کئی سال چھوڑ دیتے, اور اسی لیے چھوڑتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ضروری نہیں ہے. حضرت ابو مسعود بدری ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سال بالکل بہت مالدار ہوتا ہوں مگر اسی لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ضروری. ویسے بے دین جیسے چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے وہ بھی غلط بات. یہ دین کا شعار ہے, جاری رہنا چاہیے. اور سنت تو اس میں یہی حضور کا طریقہ صحابہ کا کہ ایک جانوری سارے کنبے کے لیے کافی ہوتا تھا. اب یہ جیسے کرتے ہیں نا کہ سارے بچوں کی بھی ہے بیوی کی بھی ہے, یہ بھی بناوٹی بات ہے, کہیں نہیں دین میں آتا. ایک بکرا جو تھا سارا بے شک 30 آدمیوں گھر کے سب کے لیے کافی ہے. وہ تو حکیم صاحب محترم نے بیان کر دیا کہ جب نیتیں یہ ہیں کہ اچھا خود کھا لینا, غریبوں کو وہی دینا جو کھانے کو جی نہیں چاہتا, تو پھر اللہ کے حوالے وہ قربانی آپ اپنے گھر ہی رکھیں. اللہ کو تو نہیں چاہیے, ہونا تو چاہیے نا کہ جو اچھا ہے. اصل قربانی تو وہ ہوگی نا جیسے قرآن کہتا ہے, اللہ پاک فرماتا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا چیز, وہ اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کریں گے آپ کو نیکی کا مقام حاصل نہیں. کوئی ایسا قربانی والا اٹھے جو اچھا سارا گوشت دے دے اور آپ رکھ لے یہ کلیجی وغیرہ, پھر ہم مانیں گے کہ قربانی ہے. کہ اگر فریج میں بھر لیا سب اچھا اور مسکینوں وغیرہ کو دے دی اوجڑی ہے نہیں, اس کے لیے وہ مسئلے نہیں کہ نصاب والے نہ قربانی والے, وہ ان لوگوں نے آپ ہی شریک صاحب بنائے. گھر میں ایک قربانی ہو جائے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لائے, ان کی بیوی بچیوں نے کہا ہماری کہاں, انہوں نے کہا تمہاری بھی ہے میری بھی, سب کے لیے کہا.
یہ تو کئی صحابہ نے بیان کیا کہ اب لوگوں نے فخر کی یہ بات بنا لی ہے کہ کئی کئی جانور ذبح کرنے لگے، کوئی نہیں کرتا تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک بکری سارے گھر کی طرف سے کافی ہوتی۔ چلو اس طرح مدرسوں کو کھالیں کافی مل جاتی ہیں، مسئلہ نہیں کوئی۔ نہیں وہ کہتے ہیں وہاں فقیر اور مسکین نہیں، فقیر مسکین نہیں، حاجت مند نہیں ہوتے۔ حاجت مندوں کے علاوہ آپ نہیں، فقیروں مسکینوں کے لیے جیسے لوگ کہتے ہیں نا حصہ ہے، 3 حصے کرو، یہ ایسی کوئی نہیں بات دین میں، یہ ان مصرفوں میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں ہی ضرورت ہے سارے کی کھا سکتے ہیں، نیت بد نہ ہو۔ اگر وہ اپنے بجائے اپنے عزیز و قریبوں کو بھیج دیتا، بھیج سکتا، مسکین ملتے ہیں ان کو دے سکتا، باہر بھی بھیجا جا سکتا، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر لوگ یہ پیک کر کے جہازوں میں بھیج دیں ان بیچاروں کو، باہر بھی بھیج سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یورپ میں یا بعض جگہ وہاں یہ اس قسم کا نظام نہیں ہوتا، مطلب 2-3 مسلمان کر رہے ہیں، دونوں چیزوں قربانی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ضرورت نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ خود رکھ کے اپنے فریزر میں استعمال رکھیں، بے شک سارا سال کھائیں، وہ نہیں پہنچا سکتا، نہیں وہ سارا سال کھا سکتے، وہ سارا کھا سکتا ہے، ہاں رکھ لے گھر میں ہی اور سارا سال کھا لے۔ اس کا اس نیت سے ذبح کر دینا ہی بس اس کی قربانی، کھانے کا مسئلہ اتنا نہیں کہ جب اس نے اعلان کیا کہ اللہ سب تیری دین ہے، تیرے نام پر دیتا ہوں، بس اجر نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سال بھر بے شک پڑا رہے۔ بالکل بات تو بیٹا صرف یہ بری ہے کہ مسکین بھی ملتے ہوں یا قریب ہمسائے بھی ہوں، انہوں نے قربانی پھر بدنیتی سے خود ہی رکھ لے، غلط بات تو۔ نہیں ایسا نہ کہ قربانی کا فائدہ ہی فائدہ، قربانی کی تو بات ہوگی نا، قربانی کی جو روح ہے نا کہ ذہنیت یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ کا، اور وہ جہاں کہے میں ہم اس کو لٹا دیں، یہ جذبہ بہت بلند ہے۔ اب دعا کر لیں، وقت ہو گیا، پھر ہم بیٹھیں گے وہاں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔